نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ مبارکین بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ سے خاص رحمتیں عطا فرمائے اور اس مبارک دن کی برکات سے ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت مبارکہ نمبر 108 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبا کے رہنے والے لوگوں کی اس صفت کا ذکر فرمایا، اس خصوصیت کا ذکر فرمایا کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنایا، اور وہ صفت ہے طہارت، جو کہ دین اسلام کا خاصہ بھی ہے اور دین اسلام کا حسن بھی ہے، اور جس میں اگر دین کو کاملاً ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دین سراپا طہارت ہے، طہارت اور پاکیزگی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں یعنی قبا میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً اور باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی انہیں طہارت سے محبت ہے، پاک رہنے سے محبت ہے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے جو طہارت شعار ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے طہارت کو اپنایا ہوا ہوتا ہے. یہ طہارت اس دین کا حسن ہے اور خاصہ ہے. اب اسلام میں اس طہارت کو بنیادی حیثیت اور مقام حاصل ہے. ہم نے درس قرآن کی نشست میں وضو کے حوالے سے چند باتیں اس ٹاپک پر آپ کے سامنے بیان کی تھیں. اسی کو میں نے چاہا کہ کیونکہ وضو بنیاد بنتا ہے طہارت کی، پاکیزگی کی، تو اس طہارت کے حوالے سے چند اہم چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. دین اسلام میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کی شرط اولی ہے طہارت، یعنی طہارت کے بغیر اسلام کا یا ایمان کا کوئی تصور اور کنسپٹ نہیں ہے. پھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان جو ہے وہ طہارت ہے، آدھا ایمان وہ طہارت ہے. یعنی اگر کوئی شخص طہارت کو نکال دیتا ہے یا طہارت کا خیال نہیں رکھتا یا طہارت کو نہیں اپناتا تو گویا اس نے اپنے آدھے ایمان کو ضائع کر دیا ہے. اب اس آیت کریمہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اہل قباء سے سوال کیا اس عمل کے بارے میں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، تینوں صحابہ کرام اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں.
تینوں صحابہ کرام نے اسے روایت کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ان هذه الآیہ نزلت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ اور جماعت انصار، اے انصار کے لوگوں، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، بے شک اللہ رب العزت نے تمہاری طہارت کو سراہا ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، جیسے ہم ثنا کہتے ہیں نا، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اللہ رب العزت نے تمہاری طہارت کو اپریشیٹ کیا، اس کو سراہا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مبارک کلمات بیان کی، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فما طہورکم، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری وہ طہارت کیا ہے، وہ طہارت کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے رب کائنات تمہیں پسند کرتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اگلے الفاظ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تمام مذاہب کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، تمام مذاہب کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو جو کنسیپٹ طہارت اور پاکیزگی کا دین اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، کیونکہ اسے نصف ایمان اور شرط ایمان کہا گیا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، فما طہورکم، بتاؤ تمہاری وہ طہارت کیا ہے۔ تو قالوا، آقا علیہ السلام نے انہوں نے یہ کہا آقا علیہ السلام سے، نتودع للصلاۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمیشہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز وضو سے ادا کرتے ہیں جو کہ شرط ہے۔ پھر فرمایا، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور حالت جنابت میں، ناپاکی میں، جب پاکیزگی نہ ہو تو ہم غسل کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر یہ چیز یعنی نئی تھی صحابہ کرام کے لیے، جو اہل قبا کا خاصہ تھا، عدی بات۔ وہ عرض کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، اور ہم استنجے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہم جو استنجا ہے وہ پانی سے کرتے ہیں۔ یعنی اب اس وقت ایسا تھا کہ مٹی کے ڈیلوں سے طہارت کی جاتی تھی، پاکیزگی کی جاتی تھی، مگر وہ یہ عمل کرتے تھے کہ وہ پہلے استنجے کے لیے مٹی کے ڈیلے استعمال کر کے اور پھر اس کے بعد اضافی طور پر پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تو وہ اس طہارت کو مزید حاصل کرنا، مزید پاکی کی طرف جانا، زیادہ خود کو پاک اور صاف کرنا، یا اس غلاظت سے زیادہ احسن انداز سے اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے کر آنا، یہ ان کا عمل تھا، جس عمل کی وجہ سے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ طہارت اپنائیں، انہیں طہارت اور پاکیزگی سے پیار ہے۔ تو واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت طہارت شار لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم استنجے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال فَهُوَ ذَاكَ، یہ تو بہت اچھی بات ہے جو تم کر رہے ہو، درست بہترین طریقہ ہے جو تم لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ فَعَلَيْكُمُوهُ، اب آقا علیہ السلام نے امت کو اور صحابہ کرام جمیع کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد تم بھی یہ طریقہ اپنے لیے لازم کر لو، جس کی بنیاد اہل قبا بنے، یعنی ان کا عمل تھا جو پہلے سے ان کے پاس تھا، اور یعنی ان کو کوئی ایسا شریعت کا براہ راست حکم ان تک نہیں پہنچا تھا، مگر ان کا اضافی عمل تھا کہ وہ خود کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، استنجے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کرتے تھے، اور پانی کو استعمال کرتے تھے۔ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، تو آقا علیہ السلام نے اس عمل کے لیے فرمایا، قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ، یہ بہترین اور درست طریقہ ہے، تم سب اس کو اپنے لیے لازم کر لو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، دارقطنی نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے اس کو بیان فرمایا۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو آپ کے سامنے اس آیت کریمہ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ رب العزت خود بھی خوبصورت اور پیارا ہے، اور وہ خوبصورتی، پاکیزگی، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اس نے توبہ والوں کے لیے بھی ذکر فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ توبہ کرنے والوں اور توبہ کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، طہارت والوں کو پیار کرتا ہے۔ اور یہاں اس نے رب کائنات نے اہل قبا کے لیے یہ حکم نازل فرمایا، جس میں آقا علیہ السلام نے بلا کر ان سے پوچھا کہ طہارت کا وہ طریقہ بتاؤ، اس طہارت کا راز بتاؤ جو تمہیں اللہ کا محبوب بنا رہا ہے۔ تو کوئی بنیادی طور پر کنسیپٹ یہ ہے، اس عمل کو
جس عمل کو اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طہارت وہ عمل ہے، پاکیزگی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، جو انسان کو اللہ کا محبوب اور پیارا بناتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طہارت کو، اس کے 4 مراتب بیان کیے اور بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح اور وضاحت فرمائی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ طہارت کے 4 مرتبے ہیں یا اس کے 4 درجے ہیں، آپ نے بیان فرمائے مراتب۔ پہلا مرتبہ آپ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، طہارت کا بنیادی پہلا مرتبہ، طریقہ، درجہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری بدن کو، یہ جو بدن ہے ہمارا، اس ظاہری بدن کو ظاہری نجاست سے پاک کرے، جس میں یہ رفع حاجت کا یا جنابت کا سارے معاملے، جب انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، پلید ہو جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے تو فرمایا کہ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ظاہری بدن کو ظاہری نجاستوں سے پاک کیا جائے، جسم کی پاکی کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے لیے آپ نے بیان فرمایا یہ وہ طہارت ہے جو ہر مسلمان کی طہارت ہے، یعنی جو شخص مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ اس طہارت سے یعنی نہ دور جا سکتا ہے، نہ ہٹ سکتا ہے، نہ اس سے عمل اپنا خارج کر سکتا ہے۔ مسلمانی کی پہچان ہی اس طہارت کو بیان کیا، کیونکہ نصف ایمان اور شرط ایمان ہے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں۔ پھر آپ نے فرمایا اب اس کے بعد دوسرا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، یہ جو ظاہری پاکیزگی ہے، بدن کو ظاہری نجاست سے پاک کرنا ہے، یہ ہر مسلمان کا یعنی شیوا ہے، ہر مسلمان کی طہارت یہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ اب بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ظاہری بدن کو ظاہری نجاستوں سے پاک کیا ہے، اب اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان ظاہری اعضاء کو جرائم اور معاصی گناہوں سے بھی پاک کیا جائے، یعنی انسان اپنے وجود سے، اپنے وجود کے اعضاء سے کسی گناہ میں شریک نہ ہو، کسی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی طرف نہ جائے، کیونکہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، یا وہ ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، یا پاؤں سے چل کر گناہ کرتا ہے، یا نظر سے کرتا ہے، یا زبان سے کرتا ہے، یا کانوں سے کرتا ہے، یا اس کا پورا وجود اس میں انوالو ہوتا ہے، سوچ سے کرتا ہے، ذہن کا ہے، تو فرمایا کہ اب دوسرا درجہ یہ ہے پاکیزگی کا مرتبہ اور طہارت کا کہ انسان ان ظاہری اعضاء کو، جس کو اس نے ظاہری نجاست سے پاک کیا ہے، ان ظاہری اعضاء کو جرائم اور معاصی سے بھی پاک کرے، ہر جرم سے، ہر گناہ سے اپنے جسم کو پاک کرے۔ تو پہلا درجہ جو گندگی اپنے جسم سے دور کی تھی، جو نظر آنے والی ہے، اب گناہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا، یہ دوسرا درجہ ہے جو ظاہری طور پر گندگی نظر آتی ہے، کہیں انسان کے جسم پر گند لگ گیا، میل لگ گئی، غلاظت لگ گئی، اس کو دھوتا ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ جو ظاہری اعضاء کو، اس پورے وجود کو ہر جرم سے، ہر گناہ سے، ہر معصیت سے، گناہ کی گندگی سے پاک کر لیتا ہے، دور کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ جو اس کی پاکی ہے، یہ اسے عام مسلمانی سے نکال کر مومنین کی صف میں داخل کر دیتی ہے۔ اب یہ درجات شروع ہو رہے ہیں انسانیت کے، یعنی مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مان لیتا ہے، ایک سادہ سی تشریح ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مان لیتا ہے، یعنی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننے میں فرق ہے۔ تو جو اللہ کو مان رہا ہے، ظاہری طور پر پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، اب وہ اللہ کی بھی مان رہا ہے کہ وہ گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، ہر برے کام سے خود کو محفوظ کر رہا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ طہارت تمہیں نصیب ہو جاتی ہے کہ تم اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچا لیتے ہو، تو تمہیں طہارت کا دوسرا درجہ نصیب ہو گیا، تم مسلمانی سے نکل کر ایمان اور مومنین کے صف میں داخل ہو گئے۔ اب وہ مسلمان نہیں ہے، مومن ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا درجہ آ جاتا ہے، اور وہ کیا؟ فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس طرح اس ظاہری جسم کو انسان نے بچایا ہے گناہوں سے، اسی طرح تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب انسان اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرے، اور اخلاق کو اس طرح پاکیزہ کرے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنی کردار سے، اپنے سیرت سے، اپنے احوال سے ہر اس برے فعل کو نکال دے، اس بری خصلت کو نکال دے جسے اخلاق مذمومہ کہا جاتا ہے، جو ناپسندیدہ طریق ہیں، عادتیں ہیں، اطوار ہیں، چاہے وہ بخل ہے، چاہے وہ حسد ہے، چاہے وہ کینہ ہے،
چاہے وہ بغض و عداوت ہے، چاہے وہ تکبر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا، وہ بری سوچ ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، کوئی بھی عمل ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک کے خلاف ہے، جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے مطابق یا تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو فرمایا اب تیسرا عمل یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے ظاہری وجود کو ظاہری نجاست سے پاک کیا، پھر اس ظاہری وجود اور اعضاء کو گناہوں اور معصیت سے پاک کیا، تو اس طرح تیسرا عمل یہ ہے کہ اب اس پاکیزگی کو اور آگے بڑھا دو، اور آگے لے جاؤ، اور ہر بری خصلت کو بھی دور کر دو۔ اب ذرا اس طہارت کے یعنی اپوزٹ جا کر دیکھیں تو طہارت کے اپوزٹ نجاست ہے، گندگی ہے، تو گویا مطلب یہ ہے ہر گندا اخلاق نہ ہو، ہر گندا کردار نہ ہو، ہر گندا فعل نہ ہو، ہر گندی سوچ نہ ہو۔ تو فرمایا یہ اگر تمہیں نصیب ہو جائے تو جس طرح تم نے ظاہری جسم کو نجاست سے پاک کرنے کے بعد اگلا درجہ پا لیا تھا کہ ظاہری اعضاء کو تم نے جرم اور معصیت اور گناہ سے محفوظ کیا، تو تم مسلمانی سے نکل کر مومنین کی صف میں داخل ہوئے تھے۔ اگر تم ہر برے اخلاق کو بھی صاف کر دو اور نکال دو اور ہر برے اخلاق کی جگہ اچھا اخلاق لے آؤ، خلق تمہارا اچھا ہو جائے، تو تم مومنین کی صف سے نکل کر کاملین کی صف میں داخل ہو جاؤ۔ یہ درجہ ولایت ہے۔ یعنی اب آپ ولی کی سادہ سی پہچان سمجھ لیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ولی وہ ہے کہ جو جسم پر ظاہری نجاست نہیں لگنے دیتا طہارت کی وجہ سے۔ ولی وہ ہے کہ جو جسمانی اعضاء کو نجاست کے اعمال کے اندر شریک نہیں ہونے دیتا، گناہوں کے اندر، وہ گناہوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بھی ایسی طہارت دے دیتا ہے کہ اس کے اخلاق میں سے، اس کے کردار میں سے، اس کے خلق میں سے ہر نجس چیز نکل جاتی ہے، ہر نجاست نکل جاتی ہے، ہر برائی نکل جاتی ہے، ہر تکبر، کبر، برائی، بری سوچ، بخل ہے، کنجوسی ہے، کوئی بھی بری چیز ہے جو جس کی وجہ سے طبیعت میں کمزوری آتی ہے یا طبیعت اچھی نہیں ہوتی یا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ہر اس برے کردار کو بھی نکال دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس ہستی میں جمع ہو جائیں اسے رب کائنات اپنی ولایت کا منصب عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس طہارت کے مضمون پر توجہ کریں کہ اللہ کا محبوب کیسے بنے وہ لوگ۔ اس طہارت کے عمل کو انہوں نے ایسا اپنایا کہ ظاہری وجود کو بھی پاک کیا، پھر اعضاء کو گناہوں سے پاک کیا، پھر دل اور اپنے کردار اور اپنے عمل کو ہر برے کردار سے، ہر برے فعل سے پاک کیا، تو طہارت کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ کی محبوبیت کے درجے تک جا پہنچے، وہ قبا کے رہنے والے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ بھی ہے، چوتھا درجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جس طرح تم نے اپنے ظاہر کو پاک کر لیا ہے، جس طرح تم نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر لیا ہے، جس طرح تم نے اپنے کردار کو، اپنے روزمرہ کی زندگی کو، اپنی لائف کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے میل ملاپ کو ہر برے کردار سے، ہر بری سوچ سے، ہر برے اخلاق سے پاک کر لیا ہے، تو اب تمہارے وجود میں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ وجود سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے پاک کیا جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارے قلب کی صفائی ہے۔ اب اس قلب کو ایسا صاف کرو کہ اس قلب میں سوائے اس ایک کے کوئی نہ رہے، یہ قلب صرف اسی سے وابستہ ہو جائے۔ اب ذرا اس طہارت اور نجاست کے مضمون کو سمجھیں کہ جس رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہے بندگی کا، جسے صبح و شام اپنا رب کہتے ہیں، اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دل میں اس کے غیر کی محبت نہ ہو، اس کا غیر نہ ہو۔ تو فرمایا جب یہ نصیب ہو جاتا ہے تو یہ مقام نبوت ہے، انبیاء کی شان ہے کہ انہیں رب کائنات نے وہ قلب دیا ہوتا ہے اور وہ قلب عطا کرتا ہے کہ اس قلب میں کسی غیر کا گزر نہیں ہوتا۔ پھر اب اس قلب سے جتنا ہر غیر کو کوئی نکالتا چلا جائے گا، اتنا ولایت کے بلند درجے تک وہ جاتا چلا جائے گا، اتنا ولایت کے بلند مقام کو وہ پالے گا۔ اب اس کو یہ جو چار مراتب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام ہیں، آپ نے بیان فرمائے، ان چار مراتب کو اگر میں سادہ کر کے آسان لفظوں میں بیان کر دوں تو ان چار کی تفصیل یہ بنتی ہے کہ ایک ظاہری پاکیزگی ہے اور ایک باطنی پاکیزگی ہے۔ اب ظاہری پاکیزگی کے اندر دو چیزیں آ جائیں گی، یعنی جسم کو پاک رکھا جائے اور جسم کے اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھا جائے، گناہ نہ کرے انسان۔ اور باطنی پاکیزگی کیا ہے کہ کردار کو پاک کرنے لگ جائے، برے اخلاق کو نکالنے لگ جائے،
اچھے کردار اور اچھے اخلاق اپنانے لگ جائے، اور جب انسان اپنے ظاہر کو پاک کر لیتا ہے پھر اپنے اخلاق اور کردار کو پاک کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر یہ پاکی جتنی بڑھتی جاتی ہے یہ طہارت اس مقام تک اسے لے جاتی ہے کہ اس کے قلب کو بھی پاکیزگی کا منصب ادا کر دیا جاتا ہے، اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے، پھر اس قلب کی پاکی کے صدقے میں اسے اللہ کی محبت کا نور نصیب ہوتا ہے، اسے اللہ کی محبت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اب اس پر میں ایک سادہ سی مثال سے اس بات کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہماری چونکہ ہمیں مسلمانی کی صف میں ہے نا، جسم کو کوشش کرتے ہیں گندگی نہ لگے، صاف رہیں، میل نہ ہو، کوئی غلاظت اس پر نہ آئے، یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایمان کا خاصہ ہے، مومن کی پہچان ہے، مگر ہم اس سے آگے اس تصور پاکیزگی کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ صرف جسم سے میل دور کرنے کا حکم نہیں ہے، روح سے بھی میل دور کرنے کا حکم ہے، باطن کو بھی پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اور اس ظاہر و باطن کا فرق اگر سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، بہت خوبصورت گھر بناتا ہے رہنے کے لیے، اور اس گھر کو اتنا خوبصورت باہر سے انسان اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے، اتنا خوبصورت رنگ و روغن کرتا ہے کہ جو باہر سے اس گھر کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ کتنا خوبصورت گھر ہے، اس کی دیواریں کتنی اچھی ہیں، اس کا گیٹ کتنا پیارا ہے، اس کی کھڑکیاں کتنی اچھی ہیں، اس میں کتنی خوبصورت باہر سے آپ نے اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، جو بھی آپ اس کی تعریف کرتے چلے جائیں، رنگ کتنا پیارا ہے، کتنی خوبصورت لک ہے اس کی، اچھی بات ہے، ہر کوئی اس کو دیکھے گا۔ مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ سارا گھر اگر باہر سے خوبصورت ڈیکوریٹ کر دیا جائے اور اندر سے فرش بھی نہ بنایا جائے، فرش ہی نہ ڈالا جائے، اندر کمرے ہی نہ بنائے جائیں، اندر بیڈ روم الگ نہ کیا جائے، اور اس طرح الگ سارے رومز کی سیٹنگ گھر کے اندر سے اگر خوبصورتی نہ کی جائے، تو باہر سے چاہے لاکھ خوبصورت گھر ہو اس کے اندر کوئی رہے گا؟ بولیے، باہر سے تو ہر کسی کو خوبصورت لگے گا مگر وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بس صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ تم نے اپنے اس جسم کے گھر کو باہر سے صاف کر لیا ہے، ہر کوئی دیکھ کر کہتا ہے کپڑے اچھے ہیں، صاف ستھرا رہتا ہے، گندگی کے قریب نہیں جاتا، بہت اچھی بات ہے، ہر کوئی تعریف کرے گا، مگر اندر جس رب نے رہنا ہے وہ اس وقت تک دل میں نہیں بس سکتا جب تک باہر سے بڑھ کر اندر کو پاک نہیں کر لیتا۔ یہ سارا فلسفہ ہے طہارت کا، دین اسلام کا۔ اب ہماری پریشانی یہ ہے، ہم باہر سے، جیسے میں ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں نا، کہ ہم گاڑی اگر ہم لے رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اس کو باہر سے ہر روز لے جائیں اور واش کروائیں، ہر روز اس کو باہر سے واش کروائیں، اور اندر اس کے گھن بھرا ہوا ہو، تو اس میں تو سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے آپ۔ اب دیکھ کے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بڑی نئی گاڑی ہے، بڑی خوبصورت گاڑی ہے، بڑی صاف رکھی ہوئی ہے، وہی اگر دروازہ کھول کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرے تو کیا بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں بیٹھے گا۔ تو یہ ایمان کا نور جو ہے، اس ایمان کے نور کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ ایمان کا نور وہ ہے کہ جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، اس نیک عمل کی چاشنی، لطف، اس کا سرور، اس کا مزہ، اس کی کیفیات، وہ جو رات میں نے درس میں بیان کی حضرت جنید بغدادی ساری رات بیٹھے رہے اور کسی وظیفے میں دل نہ جما، وہ جو وظائف کے اندر لطف ہے، مزہ ہے، چاشنی ہے، وہ تب نصیب ہوتا ہے جب طہارت ہوتی ہے، اور اندر اگر پاک ہو تو ایک سجدے میں سرور آتا ہے، اور دل اگر پاکیزہ نہ ہو تو 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کے بھی سکون نہیں آتا۔ یہ ہے وہ دین اسلام جو ہمیں طہارت کا درس دیتا ہے کہ ہم ظاہری طہارت سے باطنی طہارت کی طرف خود کو لے کر جائیں۔ تو جب تک ہم اپنے اس اندر کی دنیا کو صاف اور پاک نہیں کرتے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی محبت کا نور ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ رب و سوال جس پر ہم بات کر رہے تھے، وہ بات جو پوچھی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام نے اس کی ظاہری جو پاکیزگی ہے اس سے بنیاد رکھی ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ظاہر کو پاکیزہ کرنا، پھر باطن کو پاکیزہ کرنا، اس میں جہاں تک ہم اگر ظاہر کو اچھے انداز سے پاک نہیں کر پائیں گے تو ظاہر کی سیڑھی جب تک مکمل نہ ہو تو باطن کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے بڑی غفلت اور کمزوری جو ہم کرتے ہیں وہ بنیادی جس چیز کو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ، وہ استنجے کے اندر اتنا احتیاط کرنا اور اسے پانی کے ساتھ خود کو مزید پاک کرنا، اس عمل نے قباء والوں کو اللہ کا محبوب بنایا، کیونکہ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے طہارت کا۔ تو اگر ہم واش روم جاتے ہیں اور
ہمیں ضرورت ہوتی ہے واش روم جانے کی اور پھر وضو کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم کامل طہارت حاصل نہیں کرتے اور خود کو اچھی طرح پاک نہیں کرتے تو ہم نے تو بنیاد ہی غلط رکھ دی ہے، اور یہ معمولی نہیں ہے، یہ انسان کو پلیدی اور گناہوں کی طرف اور ناپاکی کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے، جس طرف شیطان ہمیں توجہ نہیں کرنے دیتا کہ ہم اچھی طرح توجہ کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کریں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آقا علیہ السلام دو قبروں سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی خبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ بڑا گناہ تو ہے، مگر بڑا گناہ کیا مطلب؟ جسے ہم بڑا سمجھتے نہیں ہیں، جو رات بھی ہم نے بات کی تھی وہ مضمون بھی اس میں آیا، اور وہ کیا فرمایا اما ھذا، ان میں سے ایک ایسا ہے فکان لا یستتر من بولہ، کہ وہ جب واش روم جاتا پیشاب کرتا تھا تو پاکی کرتے ہوئے پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اچھی پاکی نہیں لیتا تھا۔ اما ھذا فکان یمشی بالنمیمہ، اور جو دوسرا تھا وہ غیبت کیا کرتا تھا، جو رات کا ہمارا سبجیکٹ تھا، غیبت کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم دعا بعصیب رطب، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تر ٹہنی لے کر آؤ، وہ ٹہنی جو سرسبز ہو، وہ درخت کی لے کر آؤ، فشقہ بسنین، پھر آقا علیہ السلام نے اس کو دو حصوں میں توڑ دیا، فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا، اور اس ٹہنی کو دو حصوں میں توڑ کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک حصہ آپ نے ایسے گھاڑ دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں جائیں گے پتے ان ٹہنیوں کے، سرسبز رہیں گے، اللہ ان کے عذاب میں کمی کرتا رہے گا، کیونکہ جب تک درخت سرسبز ہوتا ہے، پتے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ تو اب یہ چیز یعنی یہ عمل جو بنیادی پاکیزگی کا ہے، یہ قبر کے عذاب اور قبر کی گرفت کی طرف لے گیا، کیونکہ اس نے طہارت کے سفر کو شروع نہیں کیا ابھی۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس طہارت کے عمل کو ایسا اپنائیں کہ ظاہری طہارت اور ظاہری طہارت سے پھر اللہ باطنی طہارت عطا کرے، جو اللہ رب العزت کی محبت کی منزل تک لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کاملا نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔